آج 10 مئی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کچھ اہم واقعات آج ہوئے ہیں، جن میں سے میں نے کچھ انتخاب کیے ہیں۔ 10 مئی کو رومیوں نے یروشلم پر حملہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے 70 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس کو سقوط یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کو بری طرح سے، اس کے ٹیمپل کو بہت بری طرح سے راؤنڈ ڈالا گیا اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش کامیاب ہوئی کوئی 3 سال بعد، جب قلعہ مسادہ جو تھا اس کو فتح کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے ہسٹری کا، جس میں ایک جملہ جو ہے سننے میں آیا تھا اس وقت، اور آج تک وہ گونجتا ہے کہ مسادہ شیل ناٹ فال اگین۔ یہودیوں نے یہ جملہ دیا تھا، اور مساد بھی اسی سے ان کی جو اس وقت ہے زندگی، یہ 73 کا واقعہ ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ تاریخ میں موجود نہیں ہے، لیکن 70 جو ہے آفٹر ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے، لیکن یہ مارچ سے ستمبر تک یہ جد و جہد تھی وہ جاری رہی۔ مسادہ جو تھا وہ ایک قلعہ تھا بہت اہم، اور جب رومنز نے ان پر وہ کیا تو یہودی اس کے اندر قلعہ بند ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی اور ہمیں قلعہ چھوڑنا ہی ہوگا اور ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ تو اس طرح سے 10 لوگوں کے درمیان یا کچھ لوگوں کا انتخاب کیا گیا، جنہوں نے پورے کے پورے لوگوں کو جو قلعے کے اندر تھے ان کو قتل کر ڈالا، اور پھر ان 10 میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا اور اس نے باقی 9 کو قتل کر ڈالا، اور پھر آخر میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب لوگ شامل تھے، اور جب رومنز جو ہیں اس قلعے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک بھی شخص زندہ ان کے ہاتھوں میں نہیں آیا، سب کے سب جو ہیں وہ مر چکے تھے۔ اسی بنا پر یہ کہا گیا کہ مسادہ شیل ناٹ فال اگین، کہ یہ آج مسادہ جو ہے وہ فتح ہوا ہے، آئندہ فتح کبھی نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری یہودیوں کی اچھی اور بری باتیں بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک تو مقابلہ کرنا چاہیے تھا، جیسا بھی کرتے، لڑتے ہوئے شہید ہوتے یا مارے جاتے، لیکن انہوں نے سرنڈر کیا اور ساتھ اپنے آپ کو۔ لیکن یہ جملہ جو ہے تاریخ میں آج بہت معروف ہے کہ مسادہ شیل ناٹ فال اگین۔ 10 مئی 1993 کو تھائی لینڈ کی ایک فیکٹری جس کا نام قادر ٹوائے فیکٹری تھا، اس بچوں کے کھلونے بنانے کی فیکٹری تھی، اس میں آگ لگ گئی اور کوئی 188 آدمی جو تھے مارے گئے۔ صنعتی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ پھر یہ کہ وہ لوگ مارے گئے جو بچوں کے لیے کھلونے بنا رہے تھے۔ اس واقعے کو دنیا نے بہت ہی اداسی سے لیا، اور کئی شاعروں نے اس پر گیت لکھے، نظمیں لکھی۔ ایک نیوزی لینڈ کا سنگر تھا ڈان میک گلیشن، جس نے ٹوائے فیکٹری فائر کے نام سے ایک گیت لکھا جو بہت ہی مقبول ہوا، اور اس کی 2006 کی جو البم ہے اس میں یہ گیت جو ہے وہ شامل ہے۔ 10 مئی 1994 جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر، اس نے اپنا حلف اٹھایا، نام تھا اس کا نیلسن منڈیلا۔ اس عہدے پر پہنچنے سے پہلے نیلسن منڈیلا نے عمر قید کاٹی جو 27 برس کی تھی۔ 27 سال جیل میں گزارے۔ جنوبی افریقہ کی آزادی اور سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے نیلسن منڈیلا کی خدمات کو سراہتے ہوئے 27 سال قید کے ساتھ 250 سے زائد ایوارڈ دیے گئے۔ 1993 کا نوبل امن انعام جو تھا، نوبل پیس پرائز، وہ بھی نیلسن منڈیلا کو دیا گیا۔ اچھا، نیلسن منڈیلا کی اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس کے خاندان میں اسکول جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جو کہ اسکول گیا اور یا اسکول دیکھا یا اسکول میں پڑھا۔ اس سے پہلے ان کے خاندان میں کوئی اسکول نہیں گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا صرف 9 برس کا تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ نیلسن نے پڑھائی جاری رکھی۔ اسے باکسنگ اور دوڑنے کا شوق تھا۔ یہاں میں بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں۔ جیسے اب کسی نے تو سوچا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا کو اسکول جانا چاہیے۔ اب پورے خاندان میں کوئی اسکول جانے کا رواج نہیں ہے، گاؤں ہوگا، کوئی ریموٹ ایریاز ہوں گے، ہمارے ہاں بھی بے شمار ہیں، تو کسی نہ کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو اسکول جانا چاہیے، ہماری بچی کو اسکول جانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، ایک بالکل ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جو کہ کبھی جنہوں نے اسکول نہیں دیکھا تھا، وہ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو پھر وہ اسی ملک کا صدر بھی بنتا ہے۔ تو نیلسن منڈیلا نے اپنی پڑھائی جو تھی وہ جاری رکھی۔ 1948 میں
الیکشن ہوئے تو اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، لیکن اس کے خیالات جو تھے وہ سیاہ فام جو لوگ تھے ان کو پسند نہیں تھے۔ یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ نیلسن منڈیلا سے پہلے وہاں اکثریت تو بلیک کی تھی، لیکن حکومت جو تھی وہ گوروں کی تھی۔ تو وہ جو گورے تھے وہ بہت ہی ظلم اور زیادتی، جسے ہم کہتے ہیں پورے ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے ایک ایسی غلامانہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جس کا اندازہ اس وقت کی مہذب دنیا میں بھی اس وقت تو یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت کی مہذب دنیا جو تھی وہ بھی بہت ہی اس کو دیکھتی تھی۔ مثال کے طور پر میں نے تصویریں دیکھی نیٹ کے اوپر جہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہوٹل ہے اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاگز اینڈ بلیک ناٹ الاؤڈ۔ اسی طرح سے بہت سارے پارک میں بینچ پڑے ہوئے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ جی بلیک اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس طرح سے بہت سارے پارک ایسے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی پہ گورا بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ تو جرت ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے جیسے شودروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک جو ہے اس وقت کالوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، جس پر نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی، لیکن اس کا حاصل اس کو یہ ہوا کہ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور نیلسن منڈیلا جو تھا وہ روپوش ہو گیا اور اس کو ڈھونڈنے کا کارنامہ CIA نے سر انجام دیا۔ امریکہ کی CIA نے اس کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر اریسٹ کیا، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور 27 برس کی تو نہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن حالات ایسے بنے کہ 27 سال گزارنے کے بعد اس کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کی جو پارٹی تھی اس نے اس پہ کام جاری رکھا اور جب الیکشن ہوئے تو اس کی پارٹی بہت اکثریت کے ساتھ جیت گئی اور اس طرح جو تھا نیلسن منڈیلا وہ پہلا ساؤتھ افریقہ کا صدر بنا۔ اور جو ہی صدر بنا تو میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا بل کلنٹن کے ساتھ، وہی امریکی صدر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرا رہا تھا اور بہت شوق سے اس طرح سے تصویر میں۔ بعد میں اس کو ایوارڈ دیا گیا جو تھا امن پرائز، جس کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ بھی ہوتی ہے، جو اس نے اپنے ملک کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جب اس کو صدر بنایا گیا تو اس نے صرف ایک ٹرم کے لیے صدر بننا پسند کیا۔ جب اس کی ٹرم 4 سال کی 5 سال کی ختم ہو گئی تو اس نے نیکسٹ ٹرم کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ اب میں صدر نہیں بنوں گا، میں انتخاب نہیں لڑوں گا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو تا حیات صدر بننے سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ اس کی اتنی شہرت اور محبت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ نیلسن منڈیلا کا نام ویسے منڈیلا تھا، تو اس کی جو ایک ٹیچر تھی انگلش پڑھانے کی، اس نے اس کا نام انگلش نیلسن کا اضافہ کیا جب اس نے اسکول میں داخلہ لیا۔ 10 مئی 1923 آذربائیجان کے تیسرے صدر حیدر علیوف کا یوم پیدائش بھی ہے۔ حیدر جو تھا وہ متحدہ روس میں KGB کے ایک بہت اہم شعبے کا انچارج تھا، وہ اینٹی کرپشن پہ کام کرتا تھا۔ بعد ازاں اس کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا۔ جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور آذربائیجان الگ ریاست بن گئی تو اس نے اس کی سیاست میں بڑا ایکٹیو حصہ لیا اور اس طرح وہ تیسرے صدر جو ہے وہ بنے۔ اپنی ہسٹری میں ماسٹر کیا تھا، ڈگری حاصل کی تھی۔ آپ بے شمار ایوارڈ جو ہے وہ ملے، جس میں آرڈر آف لینن اور کئی دوسرے ایوارڈ شامل ہیں۔ 13 دسمبر 2003 کو انتقال کیا، عمر 80 سال تھی۔ آذربائیجان میں ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام حیدر کے نام پر ہے، حیدر علیوف انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ 10 مئی 2002 کیفی اعظمی کی وفات کا دن ہے۔ کیفی اعظمی 19 جنوری 1919 کو پیدا ہوئے اور وہ اردو کے بہت ہی اعلیٰ شاعروں میں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو۔ مجھے ان کا ایک اور شعر جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، وہ ہے زندہ رہنے کے موسم بہت ہیں مگر جان دینے کی رت روز آتی نہیں۔ کیفی اعظمی کا شمار بہت ہی اعلیٰ شاعروں میں ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی اردو پڑھی جاتی ہے لوگ ان کو ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کو بہت سارے ایوارڈ ملے، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا ایوارڈ لوگوں کی محبت ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں۔ یہ تھا جی آج۔